السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: وأتموا الحج والعمرة للہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، عمرہ پہ جانے والے، حج پہ جانے والوں کے لیے ہم یہ دروس دے رہے ہیں تاکہ ہمارے قلوب میں، ہمارے ذہنوں میں ایک سچی تعلیم، سچی تاریخ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیت اللہ الحرام کی، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینۃ النبی، مدینہ شہر کی، روضہ رسول کی یہ تاریخ ہمارے سامنے رہے اور ہم قدم قدم پر ان ہستیوں کو یاد رکھیں۔ یہ سفر بڑا بابرکت ہے، بڑا ہی شان والا ہے، بڑا مقام ہے اس کا، بڑی عظمت ہے، لیکن رسم نہیں ہونی چاہیے۔ رسم ہوگی تو محض ایک سفر ہوگا، اور اگر اس میں حقیقت پیدا کرنی ہے، کچھ انوار و تجلیات کا ذائقہ لینا ہے۔ ذائقہ ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کتنا ذائقہ ہوتا ہے، ہر کھانے کا اپنا ذائقہ، ہر فروٹ کا اپنا ذائقہ۔ میرے عزیزوں، جیسے زبان کا ذائقہ ہے ایسے قلب کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی کو تزکیہ قلب کہتے ہیں۔ جب دل پاک ہوگا، دل اللہ سے جڑ جائے گا، تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایک روحانی ذائقہ حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ او بھائی، جب ہم نماز ذائقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تزکیہ قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ نماز ایسے ہے، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا یہ شعور ہونا چاہیے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے مومن کی جو معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن، یہ ہے میرے عزیزو۔ تو ذائقہ قلب کا ہوتا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب کنیکشن مضبوط ہوگا، ربط مضبوط ہوگا۔ اتنا بڑا سفر، اتنا بڑا لمبا سفر جب کر رہے ہیں تو اس کا ذائقہ تو ہونا چاہیے۔ روزانہ غور تو کریں کہ آج ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھا تو کتنا نور ہمارے دلوں میں آیا۔ جہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایسا تو نہیں نماز ہم اپن پاکستان میں بھی پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں پڑھی تو برابر ہے۔ میرے عزیزو، یہ بنیاد ہوگی تو عبادت فضیلت والی بنے گی، قبول ہوگی، اور اس کی تجلی ہمارے دلوں میں آئے گی۔
ایام الحج پر گفتگو ہم کر رہے تھے۔ پچھلے درس میں ہم 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک مکمل کیا، اور پھر اس دوران طواف زیارت میں بات ہماری وہ تشنہ رہ گئی تھی۔ طواف زیارت کیا ہے؟ یہ بھی رکن ہے حج کا۔ جب ہم نے 10 ذی الحجہ کو منا کے مناسک سے فارغ ہونا ہے، بڑے شیطان کو کینکری ہماری قربانی کر لی، اور پھر حلق اور قصر احرام کھول دیا۔ اب ہم اپنے سادہ لباس میں آ گئے، تو اب ہم نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ پھر ہم نے منا سے چلنا ہے، بیت اللہ الحرام میں پہنچنا ہے، اور اس کا اظہار کرنا ہے کہ یہ سارے عمل کا مرکز اصل میں اللہ کا گھر ہے۔ ہم اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ سے جڑے ہوئے۔ طواف زیارت کا جو طریقہ کار ہے وہ عمرے کی طرح ہی ہے کہ سب سے پہلے ہم 7 چکر بیت اللہ الحرام کے لگائیں گے، جس کو طواف کہتے ہیں، اور وہی طریقہ کار حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ہی مکمل ہوگا، اور پھر اسی طرح نوافل ادا کریں گے، آب زمزم پئیں گے، دعائیں کریں گے، اور سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان۔ میرے عزیزو، طواف زیارت کے وقت بڑا رش ہوتا ہے۔ کیوں؟ تمام حجاج کرام کا رخ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی ہجوم، راستوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی اجتماعیت کا شعور ہمارے ذہن میں رہنا، تو یہ عمل ہوگا۔ یہاں لوگ بہت زیادہ ہیں، اب ہم نے ایک دوسرے کے لیے سہولت دینی ہے۔ بعض ہمارے حجاج کرام یہ سوال کرتے ہیں، عمرے والے بھی۔ ابھی رمضان المبارک میں جب ہم گئے تو حج کی طرح کا رش تھا، تو وہ سوال کرتے ہیں جی ہم تو بچتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں بچاتے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، بے ہنگم طریقے سے۔ عبادت کا وہ ذائقہ جو ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہر شخص کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، تو باقی جو لاکھوں لوگ آئے ہیں ان کے لیے بھی۔ اسی لیے عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے باقاعدہ جہاں جہاں سے وہ آ رہے ہیں وہ اس سچی تعلیم، سچی تاریخ سے واقف ہوں، اور اس کے نتائج سے بھی واقف ہوں۔ یہی تربیت ہے، اسی کو ٹریننگ کہتے ہیں۔ تو تربیت تو مقصد ہے، تربیت اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا ہے۔ تربیت کا معنی ہے سنوارنا۔ ہم وہاں کیوں گئے ہیں؟ اپنے آپ کو سنوارنے گئے ہیں، اپنی ٹریننگ کے لیے گئے ہیں، تبدیلیوں کے لیے گئے ہیں، کہ ہم وہاں جائزہ لیں روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ میں تو کہوں گا ایک ایک لمحے کی بنیاد پر جائزہ لیں کہ اتنی مشقت سے ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، صلاحیت دی، اللہ نے تو ہمیں توفیق اور صلاحیت دے دی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی تبدیلی آ رہی ہے؟ تو یہ یقیناً سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ ہمارے لیے سہولت نہیں دے رہے، خیر خواہی نہیں کر رہے، اجتماعیت کا شعور اور سوچ نہیں رکھتے، تو کیا ہم بھی ختم کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہم نے تو پیدا کرنا ہے،
ہم نے قدم قدم پر اپنے بھائیوں کی بہنوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اور احرام کی حالت میں تو فرض عین ہے، یہ ویسے بھی فرض عین ہے۔ اب اتنا زیادہ رش لوگ، تو وہاں تو اجتماعیت ہونی چاہیے۔ پھر قدم قدم پر جو انتظامی معاملات ہیں وہ تب بہتر ہو سکتے ہیں جب ہماری تربیت ہوگی، ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے یہاں جیسے اللہ نے ہمیں یہ شعور دیا اجتماعیت کا، مل کے رہنے کا، ہر دن جو عبادت کر رہے ہیں وہ اجتماعی عبادت ہے، اور اللہ کے سامنے شیطانوں کو کینکریاں مار کر ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے۔ میرے عزیزو، طواف زیارت کے ساتھ ہم واپس آئیں گے مینا میں، اور رات پھر مینا میں گزارنی ہے۔ پھر یہ عمل جاری رہے گا 5 دن، اور پھر 12 یا 13 ذی الحجہ کو یہ ہمارا حج، مناسک حج وہ مکمل ہو جائیں گے۔ حج سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ حج کے یہی بنیادی مناسک ہیں، ہم نے صرف بنیادی مناسک عرض کیے ہیں، تفصیلات میں نہیں گئے۔ صرف ایک چیز تفصیلاً ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، جس کو خدا شناسی کہتے ہیں، اللہ کی پہچان، انسانیت دوستی کہتے ہیں، یعنی اجتماعی شعور۔ آج حج ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے درس میں جو ہمارا آخری درس ہوگا، صرف ہم نکتے بیان کریں گے حج اور عمرے کے لیے، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آپ کے قدموں مبارک پہ جو حاضری دینی ہے، میرے عزیزوں، وہ حج اور عمرے کا حصہ تو نہیں ہے، فرض کوئی شامل فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں اور رسول اللہ کے در پہ نہ جائیں، ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی حاضری ضروری ہو جاتی ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جو حاضری دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ تاریخ جو آپ نے دروس میں سنی ہے، جب وہ ذہن میں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری دیں گے، تو پھر کم از کم یہ تو شعور پیدا ہونا چاہیے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کے گھر پہ آئے ہیں جس نے مکہ کو آزاد کروایا، اللہ کے گھر کو آزادی دلوائی، ریاست مدینہ تشکیل دی، پوری انسانیت کو آزادی دلائی، بین الاقوامی تبدیلیاں لے کے آئے۔ تو ہمارا اتنا بڑا جو تعلق ہے، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا عمل و کردار، ہماری فکری صلاحیتیں کیا ہیں، ہماری شعوری صلاحیتیں کیا ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری توجہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہوگی، پھر ہمارے قلوب میں حضور اتریں گے۔ محض عقیدت نہیں ہونی چاہیے جو آج ہمیں صرف عقیدت اور رسم نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ تقویٰ عطا فرمائے، تزکیہ قلب عطا فرمائے، اور سچی اور حقیقی تعلیم اور تربیت سے وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔